اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی آخری آیت پڑھ رہا ہوں۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، درگزر کیجئے اور نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے نہ الجھئے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آئے تو اللہ کی پناہ مانگیے، اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، جو لوگ ڈر رکھتے ہیں جب کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال انہیں چھو جاتا ہے تو فوراً چونک پڑتے ہیں اور پھر اسی وقت ان کو سوجھ آ جاتی ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور جو شیطان کے بھائی ہیں وہ ان کو گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں، پھر وہ کمی نہیں کرتے۔ یہ دعوت کے کام کے تین بڑے بڑے اصول ہیں۔ نمبر 1، خذ العفو، یعنی درگزر کرو۔ نمبر 2، وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، یعنی نیکی کا حکم دو۔ اور نمبر 3، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یعنی اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ ایسے حالت میں داعی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے، اور وہ ہے درگزر اور اعراض، یعنی لوگوں سے الجھے بغیر بالکل ٹھنڈے طور پر اپنا کام جاری رکھنا۔ داعی اگر لوگوں کے نکالے ہوئے شوشوں کا جواب دینے لگے تو حق کی دعوت مناظرہ کی صورت اختیار کرے گی۔ داعی اگر لوگوں کی طرف سے چھیڑے ہوئے غیر ضروری سوالات میں اپنے آپ کو مشغول کرے تو وہ صرف اپنے وقت اور اپنی طاقت کو ضائع کرے گا۔ داعی اگر لوگوں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر ان سے جھگڑنے لگے تو دعوت حق نہ رہے گی، بلکہ معاشی اور سیاسی لڑائی بن جائے گی۔ اس لیے حق کی دعوت کو اس کی اصلی صورت میں باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ داعی جاہلوں اور معاندوں کی طرف سے پیش آنے والی ناخوشگواریوں پر صبر کرے اور ان سے الجھے بغیر اپنے مثبت کام کو جاری رکھے۔ دوسرا، جو لوگ اللہ کے ڈر سے خالی ہوتے ہیں ان کے اندر شیطان داخل ہو کر اپنا کام کرتا رہتا ہے اور ان کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھی بن کر وہ کس گھڑی کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ حساسیت آدمی کی سب سے بڑی محافظ ہے، جبکہ بے حسی آدمی کو شیطان کے مقابلے میں غیر محفوظ بنا دیتی ہے۔ یہ تین بڑے بڑے اصول ذہن میں رکھنا تو دعوت کے کام میں مثبت انداز سے آدمی چلتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔